اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بشک وہ لوگ یکفرون باللہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالی کا ورسولہ اور اس کے رسولوں کا ویریدون اور ارادہ کرتے ہیں ان اس بات کا یفرقو کہ رسولوں کے درمیان تفریق کریں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں یفرقو کہ تفریق کریں بین اللہ کے درمیان ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ہم ایمان لائیں گے بعض پر ونکفر ببعض اور بعض کا انکار کریں گے ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں ان اس بات کا یتخذوا بین ذلک سبیلا کہ بنا لیں اس کے درمیان ایک راستہ اولئک وہ لوگ ہم الکافرون کافر ہیں حقا یقینا پکے واعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا عذاب رسوا کرنے والا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ تعالی پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا اور نئی تفریق کی بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان اولئک وہی لوگ ہیں سوف یؤتیہم عن قریب دے گا اللہ تعالی عن قریب دے گا اللہ تعالی انہیں اجورہم ان کا اجر وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفوراً بخشنے والا رحیمہ مہربان یسألک اہل الکتاب پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب یہ کتاب والے یہودی اور عیسائی یہ پوچھتے ہیں آپ سے ان اس بات کا سوال کرتے ہیں تنزل آپ اتاریں علیہم ان پر کتابا من السماء کتاب آسمان کی طرف سے فقد سألوا بس تحقیق ان کے بڑوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اکبر من ذالک اس سے بھی بڑا فقالوا بس انہوں نے کہا ارنا اللہ دکھا ہمیں اللہ تعالی آنکھوں سے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھیں گے جہرتاً سامنے فاخذتهم الصاعقۃ بس پکڑا ان کو بجلی نے بے ظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو معبود بعد اس کے کہ پہنچ چکی ان کے پاس بینات واضح دلیلیں ثم اتخذوا العجل پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو معبود من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس واضح دلیلیں فعفونا عن ذلك پس ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور انہیں معاف کیا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ چلیں پہلے یہاں تک دیکھیے گزشتہ آیات کے ساتھ ربط گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا اہل کتاب کی شرارتوں قباحتوں کا ذکر تھا چونکہ منافقین آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ تر کس میں سے تھے یہودیوں میں سے تھے نا اور یہود کے ساتھ ہی ان کے روابط ان کے تعلقات یہ سارے معاملات ان کے ساتھ تھے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جہاں پر یہودیوں کا ذکر کیا تو منافقین کا بھی ذکر کیا اکٹھا ذکر ہے دونوں کا تو اسی مناسبت سے اب یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور دور تک ان کا تذکرہ چلتا ہے
ان آیات میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی قباحت، شرارت کا ذکر ہے کہ یہ بدبخت تفریق فی الایمان کے قائل تھے۔ تو اس آیت میں بتایا کہ یہودیوں کے عقائد کفریہ ہیں، اور سب سے بڑا کفر ان کا تفریق فی الایمان ہے، یعنی اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے۔ مثلا کہتے اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر دیا اور رسول کا انکار کر دیا۔ اور جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے مدعی تھے اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، ماننا تو دور کی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگاتے تھے، اور ایسے علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ اور عیسائی باقی نبیوں کے ماننے کے مدعی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو نبی آخر الزمان ہیں، ان کو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا اگر یہ مومن بننا چاہتے ہیں تو سارے نبیوں پر ایمان لائیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان یہ کوئی اور راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یا تو کفر ہے یا تو ایمان ہے، بیچ کی کوئی راہ اور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھے کافر بنو آدھے مومن بنو، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا وہ پکا مومن ہے، جو کافر ہے وہ پکا کافر ہے۔ فرمایا ماننا ہے تو سب کو ماننا ہے، نہیں ماننا تو سب کا انکار کرو، کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، یاد رکھیے۔ ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے، ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسی لیے انبیاء کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ سارے نبیوں کے نام یاد کرو اور ایک ایک کا نام لے کر کہو کہ میرا اس پر ایمان، اس پر ایمان، اس کا مکلف ہمیں نہیں بنایا، بلکہ مجموعی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس ایمان ہو گیا۔ اس لیے نبیوں کی تعداد کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، قرآن کریم میں کہیں نبیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ اگر بتائی جاتی تو پھر تو ہم پکے ٹھکے کہتے کہ اتنے نبی ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، لیکن ایسا بتایا ہی نہیں ہے، ایسا بتایا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے انبیاء کی جب اگر تعداد کے بارے میں جو ضعیف روایات ہیں کہ 1,24,000 یا 2,24,000، تو ساتھ کم و بیش کہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی تعداد اس سے زیادہ ہو، اور ہم کچھ نبیوں کا انکار کر بیٹھے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں 1,24,000 نبیوں کو مانتا ہوں، بالفرض اگر نبی 2 لاکھ ہیں، یہ 2,24,000 ہیں یا 1.5 لاکھ ہیں، تو باقیوں کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو باقیوں کا انکار ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک آدمی کہتے ہیں میں 1,24,000 نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں، تو بالفرض اگر نبی اتنے ہیں نہیں، کم ہیں، تو جو نبی نہیں ہے ان کو نبی بنانا کیا ہوا؟ لازم آیا۔ تو اس لیے کم و بیش کہنا ساتھ ضروری ہے۔
اس لیے ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہر نبی کا نام لیں اور کہیں کہ اس پر بھی ایمان، اس پر بھی مجموعی طور پر کہہ دیں۔ ایسی فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکر، اللہ کی فوجیں، ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ سارے فرشتوں کی تعداد معلوم کرو اور پھر کو ہم ان پر ایمان لائیں، نہیں، اس کا مکلف ہمیں نہیں بنایا۔ مجموعی طور پر آپ کہہ دیں کہ ہم سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، مجموعی طور پر آپ کہہ دیں کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ باقی صحیح بات یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ نے کتنے صحیفے بھیجے، کیا کہ ان میں احکامات تھے، کس کس نبی پہ آئے۔ تو بعض کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے 100 چھوٹے صحیفے اور 4 بڑی کتابیں بھیجی۔ بہرحال جتنی بھی ہیں اللہ نے جو کچھ بھیجا اور سب پر مجموعی طور پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اس کا نہیں مکلف بنایا کہ آپ یاد کرو اور نام آپ کو آتے ہوں پھر ایمان لاؤ، یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیے مسئلہ، کم از کم جن نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کے نام تو ہمیں آنے چاہیے، ان کے جو واقعات قرآن و سنت میں وہ واقعات تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ مثلا 10-12 سال کے بچے ہیں، 10 سال سے اوپر کے بچے ہیں، ان کو آپ یہ واقعات سنائیں، ان کو یاد ہونے چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ جو کیا ہوتے ہیں فلمی اداکار، ہیرو جو حقیقت میں زیرو ہیں، ان کے نام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے نام نہیں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام نہیں آتے، خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے۔ لہذا وہ چیزیں سکھانی چاہیے۔ باقی رہی بات سارے نبیوں کے ناموں کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور رسول کے منکر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، بعض کو مانیں اور بعض کے انکار کریں، فرمایا یہ لوگ پکے کافر ہیں، درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے، پکے کافر۔ اور ایسے منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ اور جو ایمان لائے، انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، انہیں اللہ تعالیٰ اجر عظیم دیں گے۔ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ بات سمجھیے اچھی طرح سے، اصل میں مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، تو منافقین کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ زیادہ تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ بعض لوگ یہود کے بارے کہہ دیتے کہ یہ تو کافر نہیں ہے، یہودی تو کافر نہیں ہے۔ یہ خطرہ تھا کہ بعض لوگ ان کے بارے میں کہہ دیتے۔ کیوں؟ جی وہ تو کہتے ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہودی تو کہتے ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، وہ تو کہتے جی ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں، وہ تو کہتے جی ہم کتابوں کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر یہودیوں کو کافر نہیں کہا گیا، یہاں پر کافر سے مراد مشرک لوگ ہیں جو عرب والے تھے، مکہ والے۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا، ان آیات میں شبہ کو دور کیا ہے۔ تو لہذا منافقین یہ کہہ سکتے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے، وہ تو کافر ہے نہیں ہے، اور اپنے آپ کو وہ کافر کہتے بھی نہیں ہے، لہذا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ تو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، فلاں نبی کو بھی مانتے ہیں، فلاں نبی کو بھی مانتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے اس میں۔ اور وہ اہل علم ہیں، سارے نبیوں کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہود بھی اپنے آپ کو کہتے تھے جی ہم تو مومن ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اس کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں،
فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، جنات کو بھی مانتے ہیں، توحید کے بھی مقر ہیں، لیکن یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار کرتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالی یہی بیان فرما رہے ہیں کہ رسولوں میں تفریق کرتے تھے، کسی ایک رسول کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جتنا پکا کافر وہ ہوتا ہے جو سارے نبیوں کو نہیں مانتا، تو جو ایک نبی کو نہیں مانتا وہ بھی اتنا ہی پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی نرمی شرمی۔ یہ شک دور کرنے کے لیے آیات آئیں کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی شک نہ باقی رہے۔ تو فرمایا کہ جو ایک رسول کے انکار کرتا ہے وہ بھی ٹھوس اور پکا کافر ہے، جس طرح دوسرے کافر ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ ویسے ایسے لوگ تو بہت کم آئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی منکر ہوں۔ مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ یہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یا ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ کے آگے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں۔ یہ دعویٰ تھا ان کا بھی، بلکہ یہ بات بھی آپ نے پڑھ لی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، یہ یہی کہیں گے۔ اور اللہ تعالی کے نام کے حصے بھی نکالتے تھے، اللہ کے نام کے حصے بھی نکالتے تھے۔ جب ان کے غلے پک کے آتے، فصل پک کر تیار ہوتی، کھیتی پک کر تیار ہوتی، تو کچھ حصہ اللہ کے نام کا اور کچھ بتوں کے نام کا، یہ کام بھی کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ مانتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے قرآن کریم میں یہ فرمایا من خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو کہتے ہیں، یا ان سے آپ یہ پوچھیں من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ چاند سورج تارے کس نے بنائے؟ کیا جواب دیتے؟ کس نے کیا سارا کچھ؟ اللہ نے کیا۔ یہ ساری بات وہ مانتے تھے۔ ایسے کافر بہت کم آئے ہیں، ایسے کافر بہت کم آئے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جن کو ہماری اسلام داریہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے وجود کے منکر ہے، ایسے کافر کم پیدا ہوئے دنیا میں۔ باقی اللہ کے وجود کے قائل تھے مشرکین مکہ بھی، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے، تو یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، فرمائی جا رہی ہے کہ ایک نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہے، جیسے سارے نبیوں کا انکار کرنا۔ تو ضروریات دین میں کسی ایک چیز کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ ہر چیز کا انکار کرے تو کافر ہوگا۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گروہ وہ تھا جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، یعنی وہ زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں سمجھتے تھے کہ جی ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزے رکھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، نبیوں کو مانیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیونکہ قرآن کریم سے ہمیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کہ ہم سے زکوٰۃ لینے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور کسی کو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے چلے گئے ہیں، لہذا اب ہم کسی اور کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے۔ جس طرح آج کل روافظ
ان کا نظریہ بھی ہے کہ جب تک ہمارا امام نہیں آئے گا اس وقت تک نہ ہم پر زکوٰۃ ہے نہ عشر ہے. بینکوں میں یا ڈاکخانوں میں جب اپنی رقم رکھواتے ہیں تو وہاں پر حلف دیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسلک ہے لہذا ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، تو پھر وہاں سے نہیں کاٹی جاتی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے بعض مسلمان جب انہیں اس راز کا پتہ چلا کہ اس طرح زکوٰۃ نہیں کاٹتے تو وہ بھی جا کر بینکوں میں اور ڈاکخانوں میں لکھ کر دے آتے ہیں جی ہم رافضی ہیں، ہماری فقہ یہ والی نہیں ہے، ہماری فقہ وہ والی ہے، ہمارے مسائل یہ والے نہیں ہیں وہ والے ہیں. تو جا کر لکھ کر دے آتے ہیں کہ جی ہماری زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے، ہماری زکوٰۃ نہیں ہے. ابتدا میں تو ایسے ہوا، یہ مختلف علاقوں میں بڑے بڑے کسان اپنے آپ کو یہ لکھواتے رہے، لیکن بالآخر حقیقت میں وہ پلٹ گئے، اسلام ہی چھوڑ گئے. ایسا بھی ہوا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام نے نہ آنا ہے اور نہ انہیں زکوٰۃ دینی، بات ختم. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. جہاد مسلمانوں کے خلاف تو نہیں ہوتا. کس کے خلاف ہوتا ہے؟ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جہاد جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کے منکر کیا ہوئے؟ کافر ہوئے، اس لیے ان کے ساتھ جہاد کی. تو کفر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی تمام چیزوں کا انکار کرے پھر کافر ہوگا، نہیں. اللہ کے حکموں میں کسی ایک کا انکار کرے تو بھی کافر ہو جائے گا. فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، وہ لوگ یقیناً کافر ہیں، پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے ایسا عذاب جو ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. جو انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا ایسا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں شاید آ گئی ہو. آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ ضروریات دین میں کسی ایک چیز کے انکار کرنے سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر ہو جاتا ہے. اس کے کفر میں نرمی بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا حقا، وہ پکے کافر ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کے کفر میں کوئی نرمی ہو. ان کا کفر دوسرے کافروں سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ یہ یہودی تو باوجود علم کے جاننے کے کفر کے مرتکب ہوئے. پچھلی آیات میں آپ نے پڑھ لی ساری. کفار کی دوستی سے جو منع کیا تھا تو سمراد یہی یہودی ہیں. تو یہ بعض پر ایمان اور بعض کا انکار کرتے ہیں، درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا تو انسان پوری طرح مومن ہوگا یا تو پوری طرح کافر ہوگا. درمیان میں کچھ نہیں ہے کہ بعض کو مان لیں اور بعض کے انکار کرنے سے کوئی صورت نہیں. اس سے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن. تو اس سے یہ اصول نکلا کہ ضروریات دین میں کسی چیز کا بھی جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. جیسے سارے دین کے انکار کرنے والا کافر ہوتے ہیں تو بعض کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم فلاں کو کافر کیسے کہیں جی وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. آپ لوگ سمجھ رہی نا میری بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کیوں دوسرے کو کافر کہلوانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہم جنت کو بھی مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان کے لیے کافی نہیں، آخری نبی ماننا ضروری ہے. ان سے جا کے پوچھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مرزے قادیانی کی اولاد کی بات کر رہا ہوں.
کہ جی ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایسے مولوی ہمیں کافر بنانے لگے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کلمہ پڑھتے ہو، پہلے ذرا تحقیق کر لو تم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمے میں اللہ سے مراد کون لیتے ہیں اور نبی سے مراد کون لیتے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ سے مراد بھی مرزا لیتے ہیں اور محمد سے مراد بھی مرزا لیتے ہیں۔ تو آپ کو دھوکہ دے دیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے دھوکے میں مت آئیے۔ ضروریات دین میں کسی ایک چیز کے انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ تم ختم نبوت کو جو انکار کر رہے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں لاہوری مرزائی، وہ کہتے ہیں جی ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے لہذا ہمیں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جی آپ کیا مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم تو اس کو مجدد مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے بندو، جس بدبخت انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تم اس کو مجدد مانتے ہو، اس کو تو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہو گیا، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم کافر نہیں ہوں گے؟ اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح موجبہ کلیہ ہے تو تمام جزیات کو ماننا یہ ایمان ہے، اور موجبہ کلیہ کی جو نقیض آتی ہے وہ سالبہ جزی آتی ہے، جز کی نفی کر دیں تو ٹوٹ گیا معاملہ۔ ایک فرد بھی اگر نکال دیں حکم ثابت اس پر نہ کیا جائے تو موجبہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایمان ایجاد کلی کے درجے میں ہو تب معتبر ہوگا، یہ نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے خیال میں بس کر دیتے ہیں، آگے مزید بحث ہے۔ یہودیوں کی مزید قباحتوں اور شرارتوں کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے، جن کا تذکرہ پہلے سورۃ البقرہ میں بھی ہو چکا، دوبارہ یاد دہانی کے لیے اشارتاً اس کا اب تذکرہ ہوگا۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔